اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں عبادت کے معاملے میں، ایک ہے فرائض اور دوسرا ہے مستحبات۔ فرض کے اندر واجب بھی آ گیا، ضروری بھی آ گیا، کمپلسری بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ فرض وہ ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے اور نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، جیسا کہ نماز چھوڑنا، جیسا کہ روزہ وغیرہ چھوڑنا، یا اگر حج فرض ہو گیا تو اس کو نہ کرنا۔ لیکن اگر کسی شخص نے فرض کی کسی چیز کا انکار کر دیا تو وہ تو کفر ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بولے نا کہ میں تو نمازوں کو مانتا ہی نہیں، تو یہ تو خالصتاً کفر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید کی نص قطعی سے چیز ثابت ہے۔ نمازیں فرض ہیں، کچھ نمازیں واجب ہیں جیسا کہ عیدین کی نماز، کچھ نمازیں فرض کفایہ ہیں جیسا کہ نماز جنازہ۔ تو فرض اور واجبات میں کسی بھی مسلک کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ کوئی یہ بحث نہیں کرتا کہ بھئی فجر کی نماز کب پڑھ لیں۔ وہ الگ بات ہے کہ فقہ حنفی میں اور فقہ شافعی میں وقت کا ضرور اختلاف ہے۔ فقہ شافعی کے اندر فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے، یعنی کہ زیادہ ثواب ملے گا، اور فقہ حنفی کے علماء کہتے ہیں کہ روشنی کے اندر فجر کی نماز اگر پڑھی جائے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں مسجد میں تو روشنی ہو چکی ہوتی، لیکن رمضان شریف میں فقہ شافعی کے اوپر عمل اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہیں فجر چھوڑ نہ دیں، تو اس لیے اول وقت میں فجر ادا کر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے مسلمان بھائیوں، فرض کے اوپر کسی بھی مسلک کا کوئی اختلاف موجود نہیں۔ اب اختلافات کہاں پر ہو رہے ہیں؟ ٹاپک میرا وہی ہے، اللہ کی رسی سے مراد اہل سنت و جماعت۔ تو جو اہل سنت و جماعت میں آ گیا تو گویا کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ چند مثالیں اب دینے والوں سماعت فرمائیے گا۔ اب دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے مستحبات کی۔ مستحب کیا چیز ہے؟ مستحب اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر تو ثواب ہے لیکن اگر کوئی شخص نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے درود شریف پڑھنا، ہر وقت سفید کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا ان تمام چیزوں کا بہت اہتمام کرنا، یہ مستحبات کی کیٹیگری میں۔ محفل میلاد کا انعقاد کرنا، جلسے جلوس کرنا، 11ویں 12ویں کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے پر تو ثواب ہے لیکن نہ کرنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سنیوں میں بھی کئی ایسے سنی ہیں جن کے گھروں میں ہماری طرح محفل میلاد نہیں ہوتا، مگر ہم برا بھی نہیں بولتے۔ اچھا، برائی کب پھیل رہی ہے؟ برائی کب پھیل رہی ہے؟ کہ جب لا حاصل گفتگو کرنے لگ جائیں۔ نفرتیں کب پھیل رہی ہیں؟ جب لا حاصل گفتگو کرنے لگ جائیں۔ جب اہل سنت و جماعت کے علماء اپنی تقریروں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ والے معاملات اہل سنت کے ایسے ہیں کہ جن کو کرو گے تو ثواب، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ بھائی ہر ذی شعور کے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر میں کروں گا تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب سامنے والا جو فریق ہے نا وہ اس پر بحث کر رہا ہے آ کے کہ بھائی کہاں لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کس لیے لکھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مستحب کام کا حوالہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ کی یہ عالی شان مسجد ہے، یہ قالین، یہ مسجدوں کا خوبصورت بننا، یہ قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں ہے، مگر بیٹھے ہوئے نا سب قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے نا، عالی شان مسجدوں پر بیٹھے ہوئے، سنگ مرمر کے اوپر بیٹھے ہوئے، اس کو ہم کہیں گے مستحب طریقہ ہے کہ اگر اس انداز سے مسجدیں اچھی اچھی نیتوں سے بنوائی جائیں گی تو ثواب ہے۔ کوئی نہیں بناتا، سادی مسجد رکھتا ہے تو کسی بھی طریقے کا کوئی گناہ نہیں۔ کوئی نفسیاتی آدمی آپ کو ٹکرا جائے، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے ایسی مسجدیں ہونی چاہیے، یا نہ ماننے والا بولے بھائی ہم نہیں مانتے کہ کہاں لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب ایک پڑھا لکھا انسان فرض کی تعریف کیا ہے اس کے ذہن میں ہے، مستحب کی تعریف کیا ہے اس کے ذہن میں ہے، اور دونوں کا شرعی حکم کیا ہے یہ اس کے ذہن میں ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رسی اہل سنت و جماعت ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی اور وہ بندہ اسی جماعت میں رہے گا، کبھی بھی تفرقے بازی کے اندر نہیں پڑے گا۔